اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ظرف الزمان و ظرف المکان. بات ہماری چل رہی تھی منصوبات کے حوالے سے، ہے نا. اس سے پہلے انہوں نے مفعول بہ اور مفعول مطلق کے حوالے سے گفتگو کی. آج اگر اسی عبارت کو آپ بدل دیجئے، بجائے اس کی ظرف زمان کہیے، اگر آپ اس کو مفعول فی کہہ لیجئے ظرف زمان و ظرف مکان کی جگہ، تو بھی زیادہ بہتر ہے. اور عام طور سے جو ایران کے نہج پہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں فارسی وغیرہ میں، اس میں یہ لکھا بھی ہیڈنگ پہ جاتا ہے بس انشاءاللہ. اور اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ظرف کے، ہے نا، ان سے پہلے آپ فی جو ہے کیا گویا کہ مقدر ہوتا ہے وہاں پر. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ معنی ظرفیت، ظرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وعاء، برتن، ہے کہ نہیں. تو وہاں پر یہ معنی آپ کر سکتے ہیں. میں اردو میں آپ میں کا معنی کریں گے، ہے کہ نہیں بس انشاءاللہ. یعنی صلیت فی المسجد، ہے کہ نہیں. ہاں، یا یہ مکان کی مثال ہو گئی. آپ کہہ دیں مثلا سم تو یوم الخمیس ہے بس انشاءاللہ. تو یوما یہ کیا ہے؟ ظرف زمان ہے بس انشاءاللہ، منصوب ہے. اور یہاں پر معنی کیا کریں گے؟ جمعرات کے دن میں روزہ رکھا میں نے، ہے نہیں. بات واضح انشاءاللہ. قال المصنف باب ظرف الزمان و ظرف المکان. ظرف الزمان ہوا اسم الزمان المنصوب بتقدیر فی نحو الیوم. ٹھیک ہے. ظرف زمان کیا ہے؟ وہ اسم ہے، وہ اسم زمان ہے. کیونکہ اسم ہوتا ہے یوم، لیلہ، یا پھر جتنے بھی ظرف زمان کے اسم آ رہے ہیں وہ سب دیکھیں گے آپ اسم ہوتا ہے. تو اسم ہوتا ہے اسم زمان المنصوب، منصوب ہوتا ہے بے تقدیر فی، اور اس کے اندر جو کیا ہے فی مقدر ہوتا ہے. اس لیے آپ میں کا معنی کرتے ہیں اردو میں، ظرفیت کا معنی. یہی وجہ اس کو جو مفعول فی کہا جاتا ہے نہیں. نحو الیوم، سنیے گا، یہ سارے کیا ہیں؟ ابھی آگے بات آئے گی. الفاظ ہیں کہ جو اس میں زمان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ظرف زمان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے الیوم واللیلۃ، یوم واضح ہے، لیلہ واضح ہے، غدوتن، غدوتن واضح ہے، غدوتن نہیں، ہاں نہیں، کل صبح کا وقت، ہاں غدوہ بالکل صبح کا وقت. ٹھیک ہے. اور اس کی تشریح جو ہے انشاءاللہ بھی عبارت جب شرح پڑھیں گے تو اس میں صاف طور پر انہوں نے سب کی ہے، کون سا کتنا وقت ہوتا ہے. اس طریقے سے بکرا واضح انشاءاللہ، کل کے صبح کا وقت یہاں پہ کہہ سکتے ہیں. یعنی کل دن کا اول وقت اس کو کہہ لیجیے. اگر صحیح ترجمہ کیجئے تو غدوہ کا ترجمہ ہوتا ہے کیا؟ نماز صبح سے لے کر طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کا وقت غدوہ کہلاتا ہے. اور اول صبح کا وقت جو ہوتا ہے صبح سے لے کر طلوع آفتاب کے بعد سے جو مطلب 8 بجے 9 بجے تک کا، جس میں آپ کلاس وغیرہ میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بکرا کا وقت ہوتا ہے بس انشاءاللہ. اس طریقے سے سحر ہے نا، رات کا وقت، رات یعنی رات کا آخری حصہ، اس لیے ہم سحر بھی کہتے ہیں جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو بس انشاءاللہ. اس طریقے سے غدن، غدن جو کیا ہے؟ کل کو کہا جاتا ہے. یہ پورا صحیح ہے. وہ اتما، اتما بھی جو کیا ہے اس میں زمان، ظرف زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ رات کا جو، اگر اس کو رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے، رات کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیجئے، ٹھیک ہے، مثلا رات 12 گھنٹے کی ہو رہی ہے فرض کر لیجئے مثال، اگر رات جو ہے وہ 12 گھنٹے کی ہے تو اس کو 4 گھنٹے میں 3 حصے میں تقسیم ہو جائے گا. تو جو شروع کا 4 گھنٹہ ہے، صبح 6 سے شام کے 6 سے صبح کے 6 بجے تک اگر رات ہے مثال، ٹھیک ہے، تو جو شروع کا 6 گھنٹہ ہوگا 6 بجے سے 10 بجے تک، یہ وقت کیا ہے؟ عتمہ کا وقت کہلائے گا انشاءاللہ. اول ثلث اللیل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عتمہ کہتے ہیں. انشاءاللہ بات آئے گی. اور صباحن واضح ہے، مسان شام واضح ہے، ابدن ہمیشہ، یہ بھی وقت وہ بھی ہوتا ہے، ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے. امدن طویل مدت، حینا یہ بھی جو کیا ہے جب کے معنی میں آتا ہے اردو میں، اور ظرف زمان میں سے وہ معاشبہ ذات کا. اب آئیے عبارت اقول. تو یہ بات واضح ہوگی انشاءاللہ. اس میں جو اہم پوائنٹ کیا ہے وہ آپ کو یہ کہ
ظرف زمان کی تعریف آپ کو یاد رکھنی ہے کہ وہ اس میں زمان ہے کہ جو منصوب ہوتا ہے اور اس کے اندر فی کا معنی جو کیا ہے مقدر ہوتا ہے. اقول و ظرف معنی ہو فی اللغہ، اور مزید تشریح جو ہے شرح ملاحظہ فرمائیے. ظرف کا لغت میں معنی جو ہے کیا ہے وعا کے ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے وعا سے زیادہ آپ کے لیے ظرف کا لفظ چونکہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے نہیں. والمراد بہ، ہاں، اور اس سے مراد کیا ہے فی عرف النحات، یہ تو لغوی معنی ہو گیا وعا برتن ہے نا. نحات کی عرف میں ظرف کسے کہتے ہیں کہ المفعول فی، جس کو مفعول فی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ وقت کہ جس میں فعل واقع ہوا ہے. اس کو ظرف کیوں کہتے ہیں ان شاء اللہ؟ کیونکہ اس میں فعل کے واقع ہونے کا وہ وقت ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے. وہ ہوا نوعان، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ظرف الزمان و ظرف مکان. جہاں تک ظرف زمان کی بات ہے فہو عبارہ عن الاسم الذی یدل علی الزمان المنصوب. ٹھیک ہے، وہ اسم ہے، جب اسم کہتے تو مطلب کیا ہے کہ ظرف اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اسم ہے کہ جو دلالت کرتا ہے زمانے کے اوپر، وقت کے اوپر، زمانے کے اوپر. ٹھیک ہے، المنصوب، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے باللفظ الدال علی المعنی. ٹھیک ہے، المنصوب و باللفظ، لفظ کے حوالے سے وہ کیا ہے لفظاً دیکھا جائے تو منصوب ہوتا ہے. الدال علی المعنی، اور ایسے معنی کو دلالت کرتا ہے الواقع ذالک المعنی فیہ، کہ جو معنی اس میں واقع ہوا ہوتا ہے، جو معنی اس کے اندر واقع ہوا ہوتا ہے. الدال علی المعنی الواقع ذالک المعنی فیہ، ایسے معنی کو دلالت کرتا ہے کہ جس معنی میں کیا ہے وہ فعل واقع ہوا ہوتا ہے. بملاحظۃ معنی فی الدال علی الظرفیہ، آپ کہیں گے کہ یہ پھر یہ معنی فی کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو واقع ہونے کا، اس کے اندر واقع ہونے کا جو معنی آ رہا ہے، یہ آپ کہاں سے لا رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں چونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے معنی فی جو کیا ہے مستتر ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے. انشاءاللہ بملاحظۃ معنی فی الدال علی الظرفیہ، اس فی کو دیکھتے ہوئے کہ جو ظرفیت کے اوپر دلالت کرتا ہے. وذالک مثل قولک، عبارت واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ نہیں ہوئی؟ ہاں. وذالک مثل قولک، جیسا کہ آپ یہ کہتے ہیں صمت یوم الاثنین. صمت فعل و فاعل، یوم ظرف زمان، ٹھیک ہے، یا مفعول فی بھی کہہ سکتے ہیں، منصوب علامت نصبہ ہی الفتحہ وہو مضاف، اور اثنین مضاف الیہ. بس انشاءاللہ فإن یوم الاثنین ظرف زمان مفعول فی، یہ جو آپ یوم الاثنین ہے نا، یہ ظرف زمان مفعول فی ہے. ٹھیک ہے، وَهُوَ منصوب بقولک صمت، اور یہ جو منصوب ہے کس کی وجہ سے؟ اس پر کسی عامل نے عمل کیا ہے. عامل کون ہے یہاں پر؟ صمت فعل ہے، یہ فعل عمل کرتا ہے اس پہ. وَهَذَا الْعَامِلُ دَالٌ عَلَى مَعْنًى وَهُوَ الصِّيَامُ، اور یہ معنی دلالت کر رہا ہے ایک معنی کے اوپر. یہ عامل صمت دلالت کر رہا ہے ایک معنی کے اوپر، کہ جو معنی کیا ہے یہاں پر اس مثال میں صیام ہے، روزہ ہے. ٹھیک ہے، روزہ. ٹھیک ہے، والکلام علی ملاحظۃ معنی فی، اور گفتگو کیا ہے، کلام کیا ہے، علی ملاحظۃ معنی فی، فی کے معنی کو ملاحظہ کرتے ہوئے اس طریقے سے ہے کہ ان الصیام حدث فی الیوم المذکور، کہ گویا متکلم آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو صیام ہے، جس کی سمتوں کی بات ہو رہی ہے، سمتوں جو میں نے روزہ رکھا ہے، حدث فی الیوم المذکور، یہ میرا روزہ رکھنا کیا ہے وقوع پذیر ہوا ہے. کس میں؟ اس یوم میں، اس دن میں، کہ جس دن کا ذکر میں نے آپ کو خدمت میں کیا مثال میں، یوم الاثنین، یہ یوم الخمیس ہے. واضح انشاءاللہ عبارت؟ نہیں واضح ہوا تو پوچھیے گا. بخلاف قولک، یہ کیا لکھا ہے؟ قولکم لکھا ہے یا قولک لکھا ہے؟ بخلاف قولک لیکن قولکم سے قولی میں ہے ویسے، بخلاف قولک ہے نا، یہی صحیح ہے. وہ میرے قولم لکھا ہے، یہ غلط ہے. بخلاف قولک اس میں کیا ہے؟ حذف اوپر والے میں. وذالک مثل قولک بخلاف قولک، یہ جو آپ کہتے ہیں صمت یوم الخمیس،
یہ کیا ہے مفعول فی کی مثال ہوگی. بخلاف کس کے؟ بخلاف آپ کا یہ کہنا کیا یخاف الکسول یوم الامتحان ہے. یہاں پر یوم جو ہے وہ یہ کیا ہے؟ ظرف کا معنی نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے سنیے گا. فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس اليوم الامتحان. اسی کہ یہاں پر یہ جو ترجمہ کیا ہوا اس کا؟ یخاف الکسول، کسول جو سست ہوتا ہے یہ ڈرتا ہے اس سے؟ یوم الامتحان ہے، امتحان کے دن سے. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر دیکھیے یہ کیا ہے؟ فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان. یہاں پر معنی کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر معنی ظرفیت کا معنی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سست ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے، وہ خود امتحان سے ڈرتا ہے. نفس سے، یوم امتحان سے اس کو خوف آتا ہے. وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَخَافُ شَيْئًا وَاقِعًا فِي هَذَا الْيَوْمِ. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی چیز سے ڈرتا ہے کہ جو چیز اس دن میں واقع ہوئی ہو. واضح انشاءاللہ. یہاں پر یہ والا معنی نہیں ہے. فَإِنَّهُ سنیے گا وَلَيْسَ مَعْنَاهُ، اس کا معنی، اس جملے کا معنی یہ نہیں ہے کہ أَنَّهُ يَخَافُ شَيْئًا کہ کسول کسی ایسی چیز سے ڈرتا ہے کہ واقعاً فی هذا اليوم کہ جو اس دن میں واقع ہوئی ہو. اگر یہ معنی ہوتا تو پھر مفعول فی کا ترجمہ درست ہوتا، پھر آپ کہتے کہ یوم مفعول فی ہے. لیکن یہاں پر یوم مفعول فی نہیں ہے. بات انشاءاللہ. بلکہ کیا ہے؟ مفعول لا ہے نا. وَاعْلَمْ أَنَّ الزَّمَانَ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ. اب سنیے زمان کی جو ہے وہ جو ظرف زمان، ابھی ہماری آج بات ہماری بس ظرف زمان پہ، ظرف مکان آج ہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دو ہیڈنگ ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان ساتھ ساتھ بیان کے چونکہ قریب ہیں. ظرف کی ہی دو قسمیں ہیں، لیکن ظرف مکان انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ظرف زمان کہہ رہے کہ اس ظرف زمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مختص ہے اور دوسرا جو کیا ہے مبہم ہے. ظرف زمان مختص اور ظرف زمان مبہم. اور ہم نے اکثر کہا ہے کہ جب کبھی کسی اصطلاح کو سمجھنا ہو تو آپ اس اصطلاح کے اوپر ہی غور کر لیجئے. تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ اصطلاح جو ہے وہ اصطلاح میں مناسبت کو مد نظر رکھا جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو اگر اس اصطلاح میں آپ غور کر لیں تو آپ کو اصطلاح یوں ہی سمجھ میں آ سکتی ہے. ظرف زمان مختص کیوں کہہ رہے ہیں اور ظرف زمان مبہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ظرف زمان مختص کو مختص اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس میں جو وقت ہوتا ہے، دیکھیں ظرف کا مطلب وقت ہے. اب یہ ان میں سے جتنے بھی الفاظ ہم نے پڑھے وہ سب کی دلالت وقت پہ ہوتی ہے، چاہے یوم ہے، لیل ہے، امس ہے، غدن ہے، بکرا ہے، سب وقت ہے کہ نہیں ہے؟ زمانہ ہے. اردو میں زمانہ ہے یعنی. تو ایک کو مختص ایک کو مبہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ مختص اسے کہتے ہیں کہ جس کا وقت جو کیا ہو معین ہو، مشخص ہو. ٹھیک ہے. بس اگر آپ ظرف زمان بولتے وقت، اگر متکلم ظرف زمان بولتے وقت کوئی ایسا الفاظ استعمال کرے، ایسے لفظ کو استعمال کرے، ایسے ظرف زمان کو استعمال کرے کہ جس کا وقت محدود ہے، معین ہے، مشخص ہے کہ یہ اتنے سے لے کر اتنے وقت تک ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف زمان مختص. اور کوئی ایسا لفظ بولے کہ جس کا وقت جو کیا ہے معین نہیں ہے. انشاءاللہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ظرف زمان تو ہے لیکن ظرف زمان مبہم ہے. مبہم کیوں ہے؟ چونکہ ابہام پایا جاتا ہے اس کے تشخیص کے حوالے سے کہ یہ کتنے دن تک کے یا کتنے دیر تک کے، کتنے زمانے تک کی یہ بات کہنا چاہ رہا ہے. سنیے گا. وَعْلَمْ أَنَّ الزَّمَانَ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ. اور آپ کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے، آپ جان لیجیے اس بات کو کہ زمان جو ہے وہ دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، المختص والمبہم. اما المختص وهو ما دل على مقدار معین محدود من الزمان. مختص کسے کہتے ہیں؟ وہ کہ جو دلالت کرے ایک معین مقدار کے اوپر اور زمانے کے حوالے سے کیا ہو؟ وہ محدود ہو. محدود ہے کیا مطلب؟ محدود کا مطلب ہے معین ہو. ٹھیک ہے، اس کی حد بندی ہو. ٹھیک ہے، کہ یہاں سے شروع اور یہاں پر ختم ہے. وَأَمَّا الْمُبْهَمُ فَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى مِقْدَارٍ غَيْرِ مُعِينٍ وَلَا مَحْدُودٍ. لیکن مبہم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ایسے مقدار پر دلالت کرے کہ جو نہ معین ہے اور نہ محدود ہے، نہ اس کی ابتدا معلوم ہے نہ اس کی انتہا معلوم ہے. ابتدا معلوم ہے، انتہا نہیں معلوم ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ مثال المختص، یہاں تو مختص کی مثالیں ہیں تو انہی میں سے آپ ملاحظہ فرمائیے. شہر جب آپ نے کہا تو معین ہے کیا کہ 30 دن ہو یا 29 دن ہے کہ نہیں؟ یہ تو عربی میں ہے. اگر اس میں آ جائیے انگلش میں، انگلش میں 30 دن ہے یا پھر 31 دن ہے. ان شاء اللہ. سنہ 12 مہینے، یوم پورا 12 گھنٹہ، یعنی طلوع آفتاب سے لے کر جو عربی میں جو یوم کا اطلاق ہوتا ہے وہ
طلوع فجر سے لے کر غروب فجر تک، غروب آفتاب تک، عفواً ہاں غروب شمس تک۔ عام کسے کہتے ہیں؟ ایک سال کو عربی میں استعمال ہوتا ہے عام طور سے، اسبوع ایک ہفتے کو، بعد انشاءاللہ۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ ظرف زمان مختص یا مبہم؟ مختصر۔ مختص ہے، ٹھیک ہے۔ مبہم کیا ہے؟ جیسے اللحظہ، لہجہ اسبوع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اسبوع ہفتہ۔ مبہم کیا ہے؟ لہجہ، یہ مبہم ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے وقت مبہم ہے، ٹھیک ہے۔ زمان مبہم ہے، حین مبہم ہے، بات انشاءاللہ، چونکہ اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے کہ کب سے لے کر کب تک شروع ہوتا ہے۔ وکل واحد من هذین النوعین یجوز انتصابہ علی انہ مفعول فیہ۔ اب چاہے ظرف، دیکھیے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد آپ کو بتا دینا تھا کہ ظرف زمان اور ظرف زمان مختص کسے کہتے ہیں اور مبہم کسے کہتے ہیں، لیکن دونوں چیز میں ایک چیز کامن ہے دونوں میں، وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ دونوں میں سے ہر ایک کو آپ منصوب علی الظرفیہ کہہ سکتے ہیں یا منصوب علی مفعول فیہ کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ یوما آئے یا پھر حینہ آئے۔ حینہ کو بھی آپ اعراب کریں گے تو کیا کہ مفعول فیہ کہیں گے، وہ منصوب علامۃ نصبہ الفتحہ کہیں گے، اور اگر وقتہ آئے اس کا بھی جب اعراب کریں گے تو کیا کہیں گے؟ مفعول فیہ منصوب علامۃ نصبہ الفتحہ کہیں گے۔ بتا سمجھ لیں؟ بس تمیز کے لیے آپ یاد رکھیے کہ وقتہ کا جب اعراب کریں گے تو آپ کہیں گے مفعول فیہ مختص، حالانکہ یہ عام طور سے ہوتا نہیں ہے، جب اعراب کرے تو نہیں بتایا جاتا ہے، اور ایک مفعول فیہ کیا ہوگا؟ وہ ظرف زمان مبہم ہوگا۔ بات واضح ہو رہی ہے جی۔ وکل واحد من هذین النوعین یجوز انتصابہ علی انہ مفعول فیہ، کہ ان دونوں میں سے ہر قسم کو آپ چاہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو منصوب کہیں، ٹھیک ہے، کیا کہہ کر کہ وہ انہ منصوب، ٹھیک ہے، لانہ مفعول فیہ۔ واضح انشاءاللہ۔ وقد ذکر المؤلف من الالفاظ الدالہ علی الزمان 12 لفظا۔ اب بہت وہ لفظی بات ہے، ٹھیک ہے۔ مؤلف کی جہاں تک بات ہے تو مؤلف نے اپنی مثال میں یہ 12 الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ جن کے لیے کہا کہ یہ الفاظ مفعول فی ہیں، یہ الفاظ زمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی ہر ایک کی عربی میں اگر اس سے آپ واقف رہیں، ذہن میں رکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ اگر یہ الفاظ جو اس کو ہلکے میں نہ لیجیے، اگر کہ ہم تو یوم جانتے ہیں، لیل جانتے ہیں، لیکن اگر اس کا وقت اگر ہے واقف تو آپ بہت اچھا رہے گا، فائدہ رہے گا آپ کے لیے۔ سب سے پہلی چیز الاول الیوم، سب کا ذکر مصنف نے اوپر عبارت میں کیا ہے۔ یوم سے کیا مراد ہے؟ عربی میں یوم کسے پہ اطلاق ہوتا ہے لغت میں؟ اس میں کہہ رہے ہیں ہاں وہ ہوا من طلوع الفجر الی غروب الشمس۔ اور دیکھیے یہ بات بتاؤں، یہ اس پر کیا ہے نا، یہ جو الیوم کا معنی جو کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بس خالی اس کو جان لیا تو نہیں، بلکہ اس پر بہت سارے احکامات بھی مترتب ہوتے ہیں، بہت سارے احکامات کا ڈیپینڈ بھی اس کو ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ کیا ہے، وہ ہے یوم کسے کہتے ہیں؟ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک یوم ہے۔ تو اب آپ لغت میں پڑھیے گا، مگر آج تو یہ سب نہیں ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ اگر کنویں میں جو ہے وہ کوئی کتا یا سور جو ہے وہ گر کر یا انسان گر کر جو ہے مر جائے، ٹھیک ہے، اور پھٹ جائے، ٹھیک ہے، اس وقت میں نزع جمی کرنا ہے کنویں کو۔ اس میں نزع جمی سے کیا مراد ہے؟ پورا پانی تو نہیں نکلتا نہیں ہے کنویں کا، اس میں کہتے ہیں کیا کہ 2 دن تک یا 3 دن تک جو ہے کیا ہے، وہ کچھ لوگ جو کیا کریں گے، پورے دن پانی نکالیں کنویں سے۔ تو پورے دن کے آج کل ہمارے اطلاق میں کیا ہوتا ہے، دن سے مراد ہم دن و رات سب لیتے ہیں، یوم سے مراد، لیکن شریعت میں یوم کسے کہتے ہیں؟ یوم کہتے ہیں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک۔ تو طلوع فجر سے یہ عمل یہ کام شروع ہوگا اور غروب آفتاب تک جاری رہے گا، کہ مسلسل آپ کو پانی کھینچتا رہنا ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک آدمی نہ لے 2-3 آدمی لے لیں، تاکہ ایک جب آرام کرے تو دوسرا وہ کام میں لگا رہے، یعنی کھانے پینے کے بھی اس میں کوئی کہ وہ چھٹکارا نہیں ہے، بات واضح انشاءاللہ۔ تو یہ یوم یہ سب کا کیا ہے، شریعت میں حکم مترتب ہوتا ہے۔ بہرحال تو الیوم کیا ہے؟ من طلوع الفجر الی غروب الشمس۔ سمت الیوم، آپ جب کہتے ہیں کہ سم تو الیوم، تو یہ آپ دیکھیں روزہ بھی انسان جگہ، یہ بھی روزے کا بھی مسئلہ جیسے ہے، ہم روزہ بھی ہم تو صحیح سے رکھتے ہیں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اور سم تو یوم الخمیس و سم تو یومن طویلا، بات واضح انشاءاللہ جی۔ وثانی اللیلہ، لیلہ اس کا اطلاق کس ہوتا ہے؟ من غروب الشمس الی
طلوع الفجر. بات واضح ہے؟ جیسے کوئی کہے اعتکفت اللیلۃ البارحہ کہ میں گزشتہ رات جو کیا ہے اعتکاف پر تھا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو وقت بتا رہا ہے کہ اعتکاف میں نے کب شروع کیا اور کب ختم کیا. او اعتکفت لیلۃ الجمعہ. بات واضح ان شاء اللہ. اس طریقے سے غدوہ کس وقت کو کہتے ہیں؟ یہ سب زمانہ ہے، یہ سب وہ زمانے ہونے کے اعتبار سے سب مشترک ہیں. غدوہ کس کو کہتے ہیں؟ ہی الوقت ما بین صلاۃ الصبح و طلوع الشمس. وہ وقت کے جو نماز فجر، طلوع فجر اور کیا کہتے ہیں طلوع شمس کے درمیان کا ہوتا ہے، کہ جس کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ انسان اس میں جگہ رہے اور اس میں جو ہے وہ اپنے روزی کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے ہر چیز میں برکت کے لیے کیا ہے دعا کرے. بات ان شاء اللہ. تو یہ بہت فضیلت کا وقت کہا گیا ہے. تقول زارنی صدیقی غدوۃ الاحد. اگر کوئی جملہ کہہ کے خاموش ہو جائے کہ میرے دوست نے مجھ سے ملاقات کی، میری زیارت کی، کب؟ اتوار کے غدوہ میں. اب آپ اگر غدوہ کا صحیح معنی آپ کو جاننا ہو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یعنی کس وقت آیا تھا وہ. لیکن اگر غدوہ کا مطلب وہ کل کہہ رہے ہیں تو پھر کل تو آپ سمجھیں گے کسی وقت بھی آیا ہوگا، جبکہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ غدوہ یعنی کیا؟ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان ہی کے حصے میں کسی وقت وہ آیا تھا. بات واضح ہوئی؟ جی. اور زارنی غدوہ. ٹھیک ہے. والرابع بکرتن. بکرتن عام طور سے استعمال ہوتا ہے وہیا اول النہار، دن کا پہلا حصہ. ٹھیک ہے. تقول ازور کا بکرت السبت. کوئی عرب سب سے کہہ دے کہ میں سنیچر کو بکرا میں آپ سے ملوں گا. اب آپ جو کہ آپ کہیں کہ بھائی بکرا کا مطلب کل ہوتا ہے، آپ گئے شام میں اس کا انتظار کر رہے ہیں اور اگلے دن اس کی لعنت ملامت کر رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ کہے تھے، وعدہ کہتے کہ آئے نہیں. تو کہے گا بھائی میں نے بکرا کہا تھا اور بکرا اول النہار، میں نے گویا کہ میں درس کے ٹائم میں تم سے ملوں گا. بتا دیں انشاءاللہ. جی. وہ ازور کا بکرا. والخامس سحرن. ٹھیک ہے. وہ آخر لیل قبیل الفجر، رات کا آخری حصہ جو طلوع فجر سے پہلے کا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم عرب اس میں ماہ رمضان میں بہت زیادہ آپ کو سننے میں آئے گا دعائے سحر، ہے نا، یہ سب سننے. تقول ذاکر تو درسی سحرا. میں نے اپنے درس کو یاد کیا یا اس کا ذکر و مباحثہ کیا کب؟ سحر کے وقت میں، جو کہ فضیلت کا وقت کہا گیا ہے. اس طریقے سے سادس، چھٹی چیز غدن بھی زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ اسم للیوم الذی بعد یومک الذی انت فیہ. ٹھیک ہے. وہ دن کہ جو آنے والا دن، جس کو کل ہم اردو میں بولتے ہیں، آنے والا کل، گزشتہ کل نہیں، آنے والے کل کو غدن کہتے ہیں. وہ یوم کہ جو آنے والا ہے کس دن کے بعد؟ جس دن کو آپ گزار رہے اس کے بعد. جیسے آج سنیچر ہے تو کل اتوار والا. تقول اذا جئتنی غدن اکرمتک. جب تم کل آؤ میرے پاس، جب تم میرے پاس کل آؤ گے تو میں کیا کروں گا؟ تمہارا احترام کروں گا. سابع عتمہ. عتمہ بھی زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہی اسم لثلث اللیل الاول. میں نے آپ کو بتایا، تشریح بھی اس کی کر دی ہے، لہذا ضرورت نہیں اس بات کی. واضح ہو گیا. اگر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو شروع کا جو ثلث ہے اسے عتمہ کہا جائے گا. تقول سازور کا عتمہ. بات واضح؟ صباحن تو واضح. وہ اسم للوقت الذی یبتدئ من اول نصف اللیل الثانی الی الزوال. ٹھیک ہے. ہاں، صباح کسے کہتے ہیں؟ وہ وقت کہ جو شروع ہوتا ہے من اول نصف اللیل الثانی. ٹھیک ہے. رات کے دوسرے پہر کے بعد سے کب تک کے؟ زوال تک کے. اس کو کیا ہے؟ صباح آپ کہہ سکتے ہیں. بات واضح انشاءاللہ. تقول سافر اخی صباحا. مساء والاسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال الى نصف اللیل. ٹھیک ہے. زوال سے لے کر آدھی رات تک. بات واضح. اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان، یہ نہیں ہوگا صحیح، یہ ہو جائے گا بالکل. کیوں نہیں؟ ایم اور پی ایم بہت اچھا رہے گا. ایم اور پی ایم. ایم میں یہی تو ہوتا ہے کہ ایم کیا ہے؟ رات کے 12 بجے کے بعد سے دن کے 12 بجے تک آپ ایم کہتے ہیں، اور دن کے 12 بجے کے بعد سے لے کر رات کے 12 بجے تک آپ اس کو پی ایم کہتے ہیں. بات واضح انشاءاللہ. تو جو ایم کا وقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ صباحن ہے، اور جو پی ایم کا وقت ہے وہ مساءن ہے. ٹھیک ہے. وصل القطار بنا مساءن. ہماری جو ٹرین ہے وہ کب پہنچی؟
شام کے وقت پہنچی. وہاں تو ہم یہاں شام کا ترجمہ کریں گے، لیکن مطلب کیا ہے کہ یعنی زوال کے بعد سے لے کر رات کے 12 بجے انہی درمیان میں کسی وقت پہنچے. والعاشر، حالانکہ دیکھیے یہ سب اس کے لغوی معنی ہیں، لیکن جو عام طور سے عرف کا معنی ایک الگ ہوتا ہے. آج کل اگر آپ مسان کا مطلب کیا ہے، یہ شام کا وقت ہوا، عصر کے بعد سے لے کر یہ جو کہا جاتا ہے رات کے 8 بجے تک 7 بجے تک. یہ ایک استعمال عرف میں یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو لغوی معنی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. بات بات ان شاء اللہ. جیسا کہ بکرا یہاں پر عام طور سے استعمال میں ہے، کل کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں غدن بولتے ہیں، ویسے بکرا بھی کہتے ہیں. 10ویں چیز ابدن، ٹھیک ہے. 12ویں امدن، یہ ابد امد ہمیشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وکل منہما اسم للزمان المستقبل الذی لا غایۃ لانتہائہ. ہاں، یہ دونوں ابد اور امد جو کیا ہے ایسے زمانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو آنے والا زمانہ ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ کہیں لا اصحب الاشرار ابدا، کہ میں بروں کے ساتھ نہیں رہوں گا کبھی بھی، ٹھیک ہے، یعنی مستقبل میں کبھی نہیں رہیں گے. اس طریقے سے ولا اقترف الشر امدا، کبھی برائی کے قریب نہیں جاؤں گا، کیا، ہمیشہ، ٹھیک ہے، طولانی مدت تک، جب تک زندہ رہوں گا. 12ویں چیز ہینا. ہینا بھی کیا ہے اس میں زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ اس میں مبہم ہے، ٹھیک ہے، اس میں مبہم ہے. حالانکہ وہ بھی اوپر بھی جو ہے ابد اور امد، یہ بھی مبہم ہے، یہ دونوں بھی مبہم کی مثال ہے، ٹھیک ہے. اور ہینا بھی جو کیا ہے مبہم کی مثال ہے. وہ اسم مبہم غیر معلوم الابتداء ولل انتہا، اور یہ بھی اس کا بھی جو کیا ہے اس کی کوئی انتہا معلوم نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا معلوم ہے. تقول صاحبت ولیا حین من الدہر، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے کیا کیا، علی کی مصاحبت اختیار کی زمانے کے کچھ زمانے میں، دنیا کے کچھ حصے میں. اس کی مثال عام طور سے اس میں عام طور سے کیا کریں، مطلب جب حینہ کی بات آتی ہے، حینہ من الدہر، تو قرآن مجید میں سورۃ الدہر کی پہلی آیت ہے هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ہے نا. تو حین من الدہر، تو جو حین کا معنی ہے یہاں پر کیا ہے، وہ یہ معنی حین کا یہی والا معنی ہے. تو یہ وہاں پہ فاعل ہے، یہاں پہ وہ نہیں ہے، اس میں زمان نہیں ہے. یہ دیکھیے جو کہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے کیا ہے اس میں زمان ہی ہوتے ہیں. صباحن ہی ہے، صباحن کبھی وہ اس میں زمان کے علاوہ بھی آ سکتا ہے. لیکن جب اس سے آپ زمانے کے زمانے کو بتائیں تب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ظرف زمان ہوگا، ورنہ یہ ہمیشہ نہیں کہ یہ الفاظ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، زمان ہی ہوتے ہیں اور منصوب ہی ہوں گے ہمیشہ، ایسا نہیں ہے. اچھی بات ہے ان شاء اللہ، چونکہ وہاں پر عطا کا فاعل ہو گیا تھا. هل اتى علی الانسان حین من الدہر، عطا کا فاعل ہے حین. وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا أَشْبَهُ مِنْ كُلِّ اسْمٍ دَالٍ عَلَى الزَّمَانِ. کہہ کہ یہ تو ہم نے 12 آپ کو گنا دیے کہ جو مشہور ہیں اور عام طور سے زمانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کا اگر آپ ذہن میں رکھیں تو فائدہ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے الفاظ ہیں، اسما ہیں کہ جو اس میں زمان کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب وہ آپ کو اس میں زمان مختص میں بھی مل سکتے ہیں اور اس میں زمان مبہم میں بھی مل سکتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ کوئی ہم نے جو حصر بتایا ہے 12، یہ کوئی حصر نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سی مثالیں، بہت سی اسماء ایسے مل جائیں گے کہ جو ظرف زمان یا ظرف مکان کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثل زحوۃ و ضحیٰ، ٹھیک ہے. یہ ضحیٰ یعنی کیا، وہی دن کا پہلا حصہ، صبح کا پہلا حصہ ہے نہیں، جس میں نماز عید وغیرہ کے لیے تاکید کی گئی ہے. کانا مبہم، یا پھر یہ کیا ہے، وہ مبہم وہ ہو اس میں زمان، ایسے اسما کے جو اس میں زمان مبہم کی وضاحت کریں. مثل وقت و ساعت و لحظت و زمان و برہا. ماشاء اللہ برہا من الزمن کہا جاتا ہے. فإن هذه وما مثلها، اس لیے کہ یہ جو اسما ہیں یا اس جیسے جو اسما ہیں، ٹھیک ہے، یجوز نصب کل واحد منها علی انه مفعول فی، ان سب کو آپ اس بنا پر کہ یہ مفعول فی ہیں آپ ان کو نصب دے سکتے ہیں، چونکہ ہر مفعول فی کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. بہت واضح انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھ لیجیے گا اس کو، کوشش کیجیے کہ یہ عبارتیں واضح ہو جائیں. سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے، اس کا یہ کوشش کیجیے آپ لوگ کہ جب اس کو خود سے کبھی مطالعہ کرنا چاہیں بیٹھ کر تو خود سے پڑھ کے ترجمہ کر سکیں اور سمجھ جائیں، تب سمجھیں کہ ہاں آپ نے پڑھا ہے اور
اس کا فائدہ ہوا. ورنہ اگر اس کو آپ کبھی کوئی عبارت کھول رہے ہیں اور پڑھ نہیں پا رہے اور پڑھ رہے ہیں تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بتا دیں تو کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ، چونکہ یہ بہت سلیس عربی میں لکھی گئی ہے،